کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں، اور پھر ہم ایسے علاقے میں آ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، سڑک کا حال کیا ہے، ترقیاتی منصوبے کا حال، ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا ہے نہ چاچا وزیر اعظم ہے، پتہ نہیں۔ کہہ رہے تھے کہ مجھے بتایا جائے کہ آج آزاد کشمیر میں میرا حکومت ہے۔ میں جانتا ہوں 6 مہینے سے میرا حکومت ہے، جو کام ہم نے کیا ہے اس پہ فخر کرتا ہوں، مگر میں اپنا بہن سے کہتا ہوں آپ برائے احترام کے ساتھ ذرا اپنا والد کو بھی بتا دیں کہ ان کا بھی حکومت ہے، 3 دفعہ حکومت رہ چکا ہے، اگر کوئی سڑک بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے۔ بلاول بھٹو کی میرپور سے سیاسی مخالفین کو للکار، کہا کل نون لیگ کے جلسے میں سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعلیٰ موجود تھیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ وفاقی وزیر کے الفاظ واپس لیتے، ان کو خیال ہی نہیں کہ وفاقی وزیر کے متنازع بیان پر کچھ کہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان نون لیگ کی باقاعدہ پالیسی ہے۔ بلاول بھٹو نے وفاقی وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم کون ہوتے ہو لوگوں کو کشمیری نہ ہونے کی سند دینے والے؟ میرا منشور ہے کہ کشمیر کا نمائندہ اپنے حقوق کی آواز خود بلند کرے، کشمیر میں حق ملکیت صرف کشمیری عوام کا ہے، وفاقی حکومت اور مظاہرین کو کمیشن قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ یہ سمجھتے ہیں رائے ہی پنجاب ہے، انہوں نے کبھی اندرون پنجاب کو دیکھا ہی نہیں کہ وہاں کیا حال ہے، جو قصور کو لاہور نہیں بنا سکے ان کو گلگت بلتستان کے عوام نے الیکشن میں جواب دیا۔ نواز شریف کا دل چاہتا ہے کہ وہ اہم اصلاحات لے کر آئیں تاکہ رہی صحیح حکمرانی بھی چھین لی جائے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے طاقتور آمروں کا مقابلہ کیا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو متفق آئین دیا، پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ۔ پنجاب میں مانسون بارشوں نے تباہی مچاتی، مختلف حادثات میں 17 افراد جاں بحق 107 زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ گجرات میں طوفانی بارشیں، فیصل آباد جھنگ میں بادل خوب برسے، انتظامیہ کے دعووں کی قلی کھل گئی، شاہراہیں، سڑکیں، گلیاں پانی میں ڈوب گئیں، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں بھی مسلسل اضافہ، دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے چناب میں مرالہ اور قادر آباد میں نچلے درجے کا سیلاب، خانقی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ پی ٹی ایم نے بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کے باعث صورتحال بگڑنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، دریاؤں کے کنارے آباد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ مانسون سپیل ستھرے پنجاب کے دعوے بہا لے گیا، لاہور میں چند گھنٹے کی بارش سے کئی علاقے پانی، کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا، لکشمی چوک ندی کا منظر پیش کرتا رہا، سمن آباد، گلشن راوی، چوبرشی کے کئی علاقے زیرآب، شالیمار باغ سے ملحقہ علاقے بھی دریا کا منظر پیش کرتے رہے، محمود بوٹی میں کئی فٹ پانی جمع، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے جانی اور مالی نقصان کیا، 19 جولائی سے جاری بارشوں سے مختلف حادثات میں 18 افراد جاں بحق، 19 زخمی ہو گئے، 17 اضلاع متاثر، فلیش فلڈ سے متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں حادثات، جنوبی وزیرستان کے علاقے اپر سروغاوالے میں موسلادھار بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پی ڈی ایم کی امدادی کارروائیاں تیز، 23 جولائی تک مزید بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، شہریوں کو غیر ضروری سفر، سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ گوجرانوالہ میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری، معمولات زندگی متاثر، شہر کے تینوں انڈر پاسز بارش کے پانی سے بھر گئے، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا، انتظامیہ کی غفلت کے باعث بچوں نے انڈر پاس کو سوئمنگ پول بنا لیا، گزشتہ روز کاموکی میں انڈر پاس میں نہاتے ہوئے بچہ جاں بحق ہوا تھا،
شہر میں جاری میٹرو منصوبے کے باعث جی ٹی روڈ پر پانی اور کیچڑ جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر۔ گزشتہ روز بارش سے مختلف حادثات میں 8 افراد جام بحق جبکہ 13 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سیالکوٹ میں موسلادھار بارش سے شہری نظام درہم برہم، کاروباری مراکز اور سڑکیں زیر آب۔ واسطہ بروقت نکاسیات میں ناکام، 2 مقامات پر چھتیں گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گجرات میں 2 روز سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، شہر کے اہم شاہراہیں اور نشیبی علاقے زیر آب، شہر میں تقریباً 100 ملی میٹر مزید بارش ریکارڈ۔ واسا کی ہنگامی ٹیمیں نکاسیات میں مصروف، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 4 گھنٹے میں تمام سڑکیں کلیئر کر دی جائیں گی۔ میاں والی کے کچرا گجرات میں دریائے سندھ کا کٹاؤ خطرناک صورت اختیار کر کے موزہ شاہ نواز والا بھگڑا میں پانی آبادیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ درجنوں گھرانے متاثر، سینکڑوں افراد بے گھر ہونے کا خدشہ۔ مسلسل کٹاؤ کے باعث واپڈر کی مین سپلائی لائن، بجلی کے متعدد ٹاورز اور کچا گجرات روڈ بھی دریاب برد ہو گئے۔ طوفانی بارش کے بعد بھیرا کے مریم نواز رورل ہیلتھ سینٹر بارشی پانی سے بھر گیا، او پی ڈی، وارڈز اور دیگر شعبوں میں بارشی پانی داخل، مریضوں، ڈاکٹروں اور طبی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نکاسی، آب اور تعمیراتی منصوبہ بندی کے باعث نئی عمارت کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ مانسون سپیل سرائے عالمگیر میں اربوں روپے کی لاگت سے بننے والی سڑک بھی بہا لے گیا۔ نہرا اپر جہلم روڈ منصوبہ مانسون بارشوں سے متاثر ہو چکا ہے۔ سرائے عالمگیر تامنڈی بہاؤدین روڈ کئی مقامات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جگہ جگہ سڑک پر شگاف پڑ چکے ہیں۔ NHA اور انتظامیہ کی غفلت سے بڑے حادثات کا خدشہ ہے۔ وزیر آباد میں دریائے شناب میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد کے مطابق 9 لاکھ کیوسک کے بڑے سیلابی ریلے کا امکان، مرالہ، خانکی اور قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب، دریا کنارے آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت۔ گزشتہ 36 گھنٹوں سے جاری بارش نے معمولات زندگی متاثر کر دیے۔ اور احمد پور سیال میں بیوٹیفیکیشن منصوبہ مانسون بارشوں کی نظر ہو گیا۔ موسلادھار بارش کے بعد گڑھ موڑ کی مرکزی مارکیٹ کئی فٹ پانی میں ڈوب گئی ہے۔ دکانداروں کے مطابق ناقص سیوریج نظام کے باعث مارکیٹ تالاب میں بدل گئی، قیمتی سامان کو نقصان پہنچا۔ بیوٹیفیکیشن منصوبے کے تحت بازار میں لگی ٹف ٹائلز جگہ جگہ سے اکھڑ گئی ہیں۔